حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت ہوئی۔ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کچھ اسباب اور اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفتح کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں چند معروضات شان صحابہ میں عمومی طور پر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات سے بڑھ کر کرم اور فضل فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت اور آپ کی خدمت میں اٹھنے بیٹھنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعلیٰ عرفہ کمالات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی بڑی شانیں دی ہیں۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی خیر فرمایا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو خوش بخت آپ کی سنگت میں صحبت میں خدمت میں قربت میں بیٹھنے والے تھے، یعنی وہ لوگ جو آپ سے شرف صحابیت سے بہرابر ہوئے، ان لوگوں کی جن کو یہ اعلیٰ صحبت نصیب ہوئی، سنگت نصیب ہوئی، مقام صحابیت نصیب ہوا، ان کے اللہ تعالیٰ چار شانیں بیان کرتا ہے۔ اس کی علماء نے درجنوں تفسیریں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک عمومی تفسیر یہی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جو سنگت مصطفیٰ میں بیٹھنے والے تھے، صحبت نبی حاصل کرنے والے تھے، دن رات جن کی مصطفیٰ کے قدموں میں گزرتی تھی، ان کی کچھ شانیں یوں ہیں۔ پہلی شان ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے، مخالفین دین کے ساتھ بڑے سختی سے نمٹتے تھے، دشمنان دین کو وہ چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ ان کا ہر صورت پیچھا کرتے تھے، دین کی حفاظت دین کی بقا کے لیے اپنی جان مال اولاد تک کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے، لیکن کسی بھی صورت دشمنان دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی ہی سختی کے ساتھ ان سے نمٹتے تھے۔ دوسری شان ان لوگوں کی یہ تھی رحماء بینہم، مخالفین دین کے ساتھ تو بڑے سخت لیکن آپس میں رحیم اور کریم تھے، آپس میں بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، شفقت سے پیش آنے والے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے، آپس میں جب بیٹھتے تو شیر و شکر ہوتے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو عبادت میں مگن دیکھیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی سجود کی حالت میں۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ اس شان والے تھے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارتے، سجدوں کی کثرت
رکوع کی کثرت کرتے تھے، یہ ان کی نشانیوں میں سے تھا۔ نمبر 4، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ جن کو سنگت مصطفیٰ نصیب ہو گئی تھی، مقام صحابیت حاصل ہوا، اللہ نے اس صحبت کا صدقہ ایسا عجیب دل عطا کیا، ایسے ایسے ان کو قلوب مطہرہ عطا ہوئے کہ زندگی میں جتنے کام کرتے تھے، کبھی میدان کاردار میں اترتے تلوار اٹھا کر، تیر اٹھا کر، کبھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا، کبھی دفاع دین کے لیے خندقیں کھودنی پڑتی، حتیٰ کہ بھوک پیاس کی وجہ سے اور شدت سے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھنے پڑتے، یا دن اور رات کی مسافت اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی، اولاد ذبح کرانی پڑتی، یا ان کو اللہ کی عبادات، ریاضات اور اطاعت کی صورت میں جہاں کہیں بھی ہوتے، جس حال میں ہوتے، اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب تھے۔ صحابہ کرام کا مقصود زندگی اور کچھ نہ تھا، جو کام بھی کرتے وہ رب کی رضا کے لیے کرتے۔ تو یہ عمومی 4 شانیں، کافروں پر سخت، آپس میں رحیم، کریم، شفیق، بڑے ہی خدمتگار، خیر خواہ، ہمدرد، شیر و شکر، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، ذکر کرنے والے، فرما برداریاں کرنے والے، دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اللہ کی رضا کے طالب، اللہ کے فضل کے طالب تھے۔ یہ سیرت تھی صحابہ کرام کی، یہ عمومی معنی ہے۔ اس میں علماء نے ایک معنی اور بھی کیا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں پہلی بات سیدنا صدیق اکبر کی شان کی طرف اشارہ ہے، والذین معہ، جن کو صحبت و سنگت مصطفیٰ نصیب۔ صحبت میں تو 1.25 لاکھ صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن جو سنگت، جو صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو، یا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ اتنی کمال کی سنگت مصطفیٰ کی جو صدیق اکبر نے حاصل کیا ہے، حضر میں بھی ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے، ہر صورت ساتھ رہتے، حتیٰ کہ ساری زندگی بھی ساتھ گزار دی، مرنے کے بعد مصطفیٰ نے پھر بھی پہلو میں لٹا دی۔ قیامت تک کی سنگت رب نے نصیب کی ہے، اس کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں والذین معہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ کی ہمیشہ سنگت میں رہتے تھے۔ اس سے اشارہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کی طرف ہے۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، یہ اشارہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی طرف، چونکہ آپ کافروں پر بہت سخت تھے۔ اگر ابتدائی اسلام دیکھیں، مسلمان پہلے 39 کی تعداد میں ہو چکے تھے، لیکن نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے، ذکر چھپ کے کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے اعلان کر دیا جس کا جی چاہے ہمارا مقابلہ کرے، ہم آذان بھی کعبے میں پڑھیں گے، نمازیں بھی کعبے میں پڑھیں گے۔ کافروں کا بڑا مقابلہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم کو دیکھ کر کوئی آدمی آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ کافروں پہ بڑے سخت تھے، بلکہ اتنا روب تھا، آپ کی خلافت کا زمانہ پڑھیں تو آپ کا روب اتنا طاری تھا، قیصر و کسریٰ کے بہت بڑے بادشاہ، سپر پاور لوگ ہوتے تھے، لیکن فاروق اعظم کا نام سن کر تھر تھراتے تھے، آگے بڑھتے نہیں تھے، اتنے سخت تھے کافر۔ عثمان ذی النورین کی شان کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے وَتَرَاهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کریم صفت آدمی تھے، بہت ہی رحیم صفت آدمی تھے، بہت ہی با حیا انسان تھے، اتنی حیا دار انسان تھے، فرشتے عثمان غنی کا حیا کرتے تھے، شرماتے تھے۔ تو یہ ان کی رحم دلی، ان کے حیا کی طرف اشارہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے، عبادت گزار، دن رات عبادت میں گزرتی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اشارہ۔ گویا اس آیت کریمہ میں خلفائے راشدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کی طرف اشارہ۔
سب صحابہ حق ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم دے کر بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ شجر نبوت سے پھوٹنے والے دو پھل ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں اور ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صحابہ بھی ایمان کی ضمانت ہیں، اہل بیت بھی ایمان کی ضمانت ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں صحابہ کی محبت ادب ہے، اہل بیت کا پیار اور ادب ہے، وہ انسان کامل الایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو یاد رکھیں۔ تو آج کا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بالخصوص ان کی شہادت کے حوالہ سے پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو اس کائنات میں بڑا ہی دردناک یہ شہادت کا واقعہ ہوا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا وہ یوں سمجھیں، سن 35 ہجری ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال ہے۔ 82 سال کے بوڑھے خلیفہ رسول ہیں، تیسرے یہ خلیفہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور اتنا خوش نصیب داماد جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی آپ کے عقد میں رہی، ان کے فوت ہو جانے کے بعد مصطفیٰ نے دوسرا رشتہ بھی دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کو آپ نے 2 بیٹیاں رشتے میں دے دی۔ سرکار نے فرمایا کاش کبھی محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں کرا دے۔ اتنی عظمت والا انسان۔ اور پھر خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور جو تھا وہ بڑا لمبا دور تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 2.5 سال ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ 10 سال ہے۔ ان دونوں کو ملائیں تو 12 سال ہے۔ اکیلے عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ سارا فتنوں سے بھرا ہوا تھا، افراتفری کا دور تھا، یہ غلط بات ہے۔ پہلے 10 سال عثمان غنی کے دور کے سنہری دور کے ہیں۔ وہ دور ایسا ہے جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، فتوحات کا دور تھا۔ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، فتوحات ہو رہے تھے، کثیر علاقے وہ فتح ہو گئے اور لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 10 سال تک بڑا پرامن، بہترین اور فتوحات کا دور رہا۔ آخری 2 سال جو تھے اس میں فتنہ پروری شروع ہو۔ فتنہ پروری یہ ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ یہ صدیوں پہلے سے سازش اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور سازش کرنا، مداخلت کرنا، یہ بڑا پرانا طریقہ چلا۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، اس کے پیچھے روم تھا۔ یہ روم کا جو بادشاہ تھا یہ اس وقت بڑا سپر پاور تھا۔ اس نے سازش کی اسلام کے خلاف، اس نے بندے تیار کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 بندے تھے، ایک بندہ مصر کا تھا اور ایک بندہ کوفے کا تھا، ایک بندہ بصرے کا تھا۔ یہ 3 بندے تیار کیے گئے، لیکن سر فرست جس کا نام آتا ہے وہ عبداللہ بن سبا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خاموش رہا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں بھی لوگ خاموش رہے، اور انہوں نے انتظار کیا۔ عثمان غنی کا دور گزرا، 10 سال گزر گئے، ان کو پھر موقع ملا، چانس ملا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی، عرب میں جو تھے قبائل جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ سب سے بڑے قبیلے جو ہے وہ 2 تھے، ایک قبیلہ بنو ہاشم، ایک قبیلہ بنو امیہ۔
ان کا آپس میں بڑا کلیش رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ تمیم سے تھے، فاروق اعظم قبیلہ عدی سے تھے۔ اب ان کا کوئی عذر نہیں بنتا تھا، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا نہیں بنتا تھا کہ عذر بنا کر کوئی شوشہ چھوڑ کے ان کے خلاف لوگوں کو کیا جاتا، تو کوئی سبب نہ بن سکا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو چونکہ آپ قبیلہ بنو امیہ سے تھے تو رومیوں کو وقت مل گیا، انہوں نے بندے تیار کیے۔ عبداللہ بن سبا کو انہوں نے ایسا تیار کیا، یہ بڑا مشبہ شکل یہودی تھا، جبے دستار کے ساتھ، تسبیح خواں تھا، ذاکر شاکر آدمی تھا، اور بڑی مسلمانوں کی صورت بنا کر، دیکھو جب بھی کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اس کی صورت اپنا کے لوگ کرتے، اسی کی ہم شکل مشابہت اختیار کرتے۔ اسی طرح ایک بولس نام کا ایک یہودی تھا، اس نے عیسائیوں کو ایسے خراب کیا تھا، اس نے عیسائیوں کی شکل اختیار کی، ان کا پروپیگنڈا بنایا اور ان کی منصوبہ بندی کی، اور عیسائیوں میں جا گھسا، جا کے ان کے خلاف انہوں نے ایسی سازش کی۔ اس نے کہا، پہلے ایک اور جملہ میں دینا چاہتا ہوں، اس بولس کے اس کردار سے پہلے جو ہے عیسائی ایک قوم کے طور پر زندہ تھے، اور یہودی وہاں صرف ایک مذہب یا ایک فرقے کے طور پر مختصر سے تھے۔ چونکہ یہودیوں کا دور پہلے گزر گیا، عیسائیوں کا دور آخر پہ تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ رہا، تو یہ کثرت سے تھے، یہودی بالکل مختصر تھے۔ تو یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے بولس نامی شخص کو تیار کیا، اس نے عیسائی کو شکل شبہ بنا کر ان میں جا داخل ہوا، جا گھسا، اور ان کو جا کے ایک نئی جو ہے نا فکر پڑھا دی، کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم ان کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھو ان کا باپ نہیں ہے، فلاں یہ کرتے۔ اس سے پہلے سارے عیسائی ایک خدا کو مانتے تھے، صرف ایک خدا کو مانتے تھے، اور جب سے اس نے یہ سازش کی ہے تو اس کے بعد تثلیث کا، تین خداؤں کا عقیدہ ان میں پیدا ہو گیا، اور جب یہ عقیدہ پیدا ہوا تو پھر چلتا رہا، آج تک عیسائی تین خدا کو مانتے۔ ایک ہی آدمی نے پوری عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو جب لوگ لڑتے ہیں تو پھر ایسے لڑتے، تو جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کا بیڑا غرق کیا، اسی طرح انہوں نے مسلمانوں پہ بھی وار کیا۔ تو مسلمانوں پہ جس آدمی نے وار کیا اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ مشبہ شکل بنا کر آیا، اور سب سے پہلے اس نے اندرون خانہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جلیل القدر لوگوں کو بھی ساتھ ملایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر کو بھی اس نے ساتھ ملا لیا، کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا لیا، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی اور ان کی میٹنگیں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر یہ اوپن ہوا، جب یہ اوپن ہوا تو پھر یہ ایک پورے منصوبے کے ساتھ آئے۔ وہ جو مصر والا آدمی تھا اس نے 1000 آدمی کا بندوبست کر کے چلا، کوفے والا چلا، اور اس کے ساتھ یہ تیسرا مصر والا بھی چلا، بصرے والا۔ مصر، کوفہ اور بصرے کے وہ جو 3 آدمی سازشی تھے، تینوں 1000 آدمی لے کر اپنے اپنے علاقوں سے چلے بیک وقت۔ مدینے کے سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلوں پر انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بکھیر کے بٹھا دیا کہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم حملہ کریں گے، آپ کو وعدے دیں گے تو پھر آ جانا۔ اور یہ تینوں آدمی جب مکے میں آتے، مدینہ شریف میں آتے ہیں تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی ہے، مولا علی سے ملاقات کی ہے، جلیل القدر لوگوں سے ملاقات کی۔ ان کو آ کے کہنے لگے جو عثمان غنی کا زمانہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حق تو یہ تھا، یہ میں اب آپ کو وہ فتنہ بتاتا ہوں جہاں سے انہوں نے سازش کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی حق تو یہ تھا، خلافت کا حق تھا حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا، کیونکہ آپ بنو ہاشم سے ہیں، یہ مصطفیٰ کی آل اور نسل اور قبیلے سے ہیں۔ حق کے خلافت حضرت علی کا تھا، ابو بکر بھی کر گئے خلافت، حضرت عمر بھی کر گئے، اب عثمان کرنے لگے ہیں، تو یہ تو حق مارا جا رہا۔ چونکہ ان قبیلوں کو، چونکہ وہ
بنو امیہ کے ساتھ ان کو پہلے کلیش تھی، جھگڑے، پرانے جھگڑے تھے، اس نے آ کر پہلے تعصب کی آگ بھڑکائی، خاندانی اور قبائل کی پرانی دشمنی کو اجاگر کرایا۔ اس نے کہا دیکھو او پرانے دشمن بنو امیہ والے آج سلطنت کر رہے ہیں اور حکومت پہ یہ براجمان ہے، لہذا ان کو اتار دیا جائے۔ ایک تو فتنہ انہوں نے یہ پھیلایا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اس حضرت عثمان نے اقربا پروری کی ہے، جو رشتہ دار تھے، قریبی تھے، ان کو کسی کو گورنر لگا دیا، کسی کو کچھ لگا دیا، کسی کو کچھ لگا دیا، اپنے قریبیوں کو ہی نوازتے جا رہے ہیں، کم عمر بچے بھی انہوں نے لگا دیے ہیں، لہذا ہمارا اعتراض ہے۔ دو فتنے۔ اور تیسرا فتنہ اس عبداللہ بن سبا نے آ کے یہ کہا، اس نے کہا کہ حق بھی علی کا ہے خلافت کا، اور دوسری بات یہ ہے علی خود خدا ہے، یہ نعرہ اس نے لگا دیا۔ اب لوگوں کا عقائد ڈگمگا گئے، کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اسی طرح یہ اس نے فتنہ پپا کیا۔ پھر تیسرا اس نے مطالبہ کیا کہ ایسا کرو، جو عاملین ہیں، گورنر مقرر ہیں، ان کو تبدیل کرو، کوفے کا گورنر تبدیل کرو، دمشق کا کرو، شام کا کرو، ایران کا کرو، فلاں کا کرو، فلاں کا کرو۔ حضرت عثمان نے ان کے کہنے پہ گورنر چینج کرنے شروع کر۔ اس میں سے ایک اور سازش نے بنا لی، ایک گورنر کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ جو یہ میرا خط جا کے جاؤ، جو موجودہ گورنر ہے اس کو خط دو، وہ اتر جائے گا اور اس کی جگہ پہ یہ فلاں گورنر لگ جائے گا۔ تو اس سازشی ٹولے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر والی جو سٹیمپ تھی وہ لے لی، چرا لی۔ انہوں نے آگے اسی خط کے نیچے اگلا حصہ لکھ لیا کہ حضرت عثمان کے آرڈر ہیں، یہ فلاں آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے، آتے ہی اس کو قتل کر دینا، نیچے سٹیمپ لگا دیا۔ اب جب خط وہ پہنچا تو وہ آدمی جذباتی ہو گیا، اس نے کہا آپ مجھے گورنر لگاتے ہیں، ساتھ ہی خط لکھ دیتے ہیں اس کو قتل کر دو، مخالف ہو گیا۔ حالانکہ انہوں نے وہ سٹیمپ چوری کر کے، سازش کر کے ان کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا۔ اب حالات بگڑ گئے۔ اب یہ موقع جو ہے ایک اور ایشو یہ نکل آیا، خط کا بھی جو آپ مروانا چاہتے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ 18 ذو الحج کی بات ہے۔ 18 ذو الحج میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ مدینہ چھوڑ کے مکہ حج کرنے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے تقریباً ٹوٹل کوئی 18 ایک لوگ صحابہ میں سے موجود تھے مدینہ پاک میں، باقی سب حج پہ چلے گئے۔ انہوں نے موقع دیکھا مدینہ خالی ہے، اکابرین صحابہ ہے نہیں، تو آپ جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے اپنے سارے بلوالی جو مدینے کے دور دور بٹھائے ہوئے تھے ان سب کو بلوا لیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے پورے مدینے کا گھیراؤ کر لیا۔ جب یہ صورت حال ہوئی، حالات خراب ہونے کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ آرڈر کر دیں تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ 3000 لوگ ہیں۔ 3000 کا مقابلہ کرنا اتنی بڑی فوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا۔ اس کی حکمت میں آپ کو بتا دوں۔ صورت حال یہ بنی کہ حضرت زبیر نے پیغام بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کہ جناب آپ اجازت دو، ہم ان کا سدباب کرتے ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے پیغام آیا، بلکہ حضرت علی خود چل کے آئے حضرت عثمان کی خدمت میں کہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے اور حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، آپ اجازت دو، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، ہم جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی نے اپنے 2 بیٹے، اپنے 2 شہزادوں کو، امام حسن حسین کو گارڈ کے طور پہ کھڑا کر دیا، فرمایا عثمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو۔ اب وہ گارڈ کا کام کر، حضرت زبیر خود حفاظتی بن کے گارڈ کا کام کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ اب یہ سارا ماحول ایسا بن گیا، اب انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو سکیورٹی بڑی ہے، اندر جانا مشکل ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، پچھلی دیوار پھلانگ کے اندر اترنے کی انہوں نے کوشش کی۔
اب یہ سارا ماحول انہوں نے ایسا کیا، جب یہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے، کیونکہ پیچھے یہودیت کی سازش تھی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں صحابی ہوئے، اور عبداللہ بن سلام نے ان کو بلایا تھا، بلا کے آپ نے فرمایا یاد رکھ لو میں تورات کا عالم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جب کوئی نبی قتل ہوتا تھا تو نبی کے بدلے میں 70,000 لوگ قتل ہوتا تھا، اگر کسی کا خلیفہ قتل ہوتا تو 35,000 لوگوں کا خون بہتا، لیکن جس جوان پہ تم ہاتھ ڈالنے آئے ہو یہ عثمان ذی النورین ہے، یہ خلیفہ مصطفیٰ ہے، اگر اس پہ ہاتھ ڈالا تو یہاں خون کی ندیاں بہیں گی، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر۔ لیکن ان کے پیچھے ایک منصوبہ تھا، پوری سازش تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں، بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تو اس کے پیچھے اس زمانے میں روم نے، جس کو آج ہم اٹلی کہتے ہیں، اٹلی والوں نے اس وقت لاکھوں کروڑوں روپے لگائے تھے سازش کے پیچھے، پیسے لگا کر لوگوں کو خرید کر انہوں نے سازش کی اسلامی ریاست کو تباہ کرنے۔ آخر وہ چل گئی، فتنہ بپا ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ اپنی ریاست اپنا حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حکومت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا عثمان اللہ آپ کو ایک ایسی قمیص پہنائے گا، منافق تیری قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، میں محمد کہتا ہوں وہ قمیص اتارنی نہیں ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا وہ قمیص خلافت کی قمیص ہے جو رب نے مجھے پہنائی ہے، لہذا میں خود نہیں اتارنا۔ اور انہی ایام میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اور حضرت عثمان غنی نے خواب دیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ وقت ہے، آپ روزہ دنیا میں رکھیں گے، افطار جنت میں کریں۔ اب انہوں نے یہ بشارت بھی سن لی، اشارہ بھی مل گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ انہوں نے جب حملہ کیا تو بڑا شدید حملہ، پچھلے والی دیوار پھلانگ کے آئے، اور حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ آگے حفاظت کے لیے بڑھے، انہوں نے تلوار کا جب پہلا وار کیا تو حضرت نیلہ نے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، آپ کی 3 انگلیاں شہید ہوئی۔ آپ پیچھے ہٹیں، انہوں نے دوسرا وار کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن عصر کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت پر پہنچے تھے، ظالموں نے ظلم کیا اور سر قلم کیا تو خون کے قطرے قرآن کی اس آیت پہ اترے تھے۔ یہ وہ دردناک واقعہ صحابہ کی تاریخ میں نما ہوا۔ آخری جملہ کہہ دوں، اور اتنے درد سے انہوں نے مارا تھا، وہ کنواں جو مدینہ پاک کا، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مہنگے داموں خرید کے مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا تھا، مدینے میں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، وہ کنواں بھی بند ہو گیا۔ 40 دن تک پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا۔ 82 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر، اور کسی کو اپنا حامی و ناصر نہیں بنایا۔ اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے انہوں نے قاصد بھیجے، انہوں نے فرمایا حضور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ کے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جنگ لڑتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے۔ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کے مدینے کو خون سے لت پت دیکھنا نہیں چاہتا، ان کو میری جان کی ضرورت ہے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری حدیث سن لیں، جب میرے نبی مصطفیٰ ایک دن احد پہاڑ پہ گئے نا تو احد ہلنے لگا، سرکار نے ایڑی مار کے فرمایا اس کو تو یا جبل، اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ نبی مصطفیٰ تھے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور 2 شہید، ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان۔ یہ بشارتیں پہلے ہو چکی تھیں، حضرت عثمان کو پتہ میں نے شہید ہی ہونا ہے، مرتبہ میرا شہادت ہی ہے، تو میں اپنے وجہ سے مدینے کے مسلمانوں کو کیوں قتل و غارت میں مبتلا کروں۔ آخر یہ قتل ہو گیا، بڑا المناک یہ قتل ہو گیا، اس کو اگر تاریخ پڑھے فتنۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس قتل کے بعد مدینے میں خانہ جنگی شروع ہوئی، خانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں قتل ہوئے تھے،
آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، یہودی آج بھی ہمارے دشمن ہیں، یہودی کل بھی ہمارے دشمن ہیں۔ یہ آج سے سائتیں نہیں ہو رہی، یہ زمانہ قدیم سے 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ دشمن آج بھی وہی وار کر رہا ہے، دشمن کل بھی وہی وار کر رہا ہے۔ تو ہم اس وقت بھی سادی قوم تھے، ہم آج بھی سادے ہی ہیں۔ ہمیں نہ آج پتہ چلا ہے نہ اس وقت پتہ چلا ہے، ہم آج بھی دشمن کے حامی ہیں، ہم اس وقت بھی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، باشعور قوم ہے، اس کو اپنی زندگی کا حق لینا چاہیے اور سازشوں کی شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام کا حامی و ناصر ہونا چاہیے۔ جو آدمی قوم، ملت اور ملک کے لیے خیر خواہ ہو، جو آدمی اسلام کا حامی ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کوئی سازش، کوئی فتنہ، کوئی بپا کرے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہر دوگلا پالیسی سے محفوظ رکھیں آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے ملک و ملت کو، تو انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔